نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 10، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ سامعین محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا تذکرہ فرمایا۔ غزوہ احزاب سن 4 یا 5 ہجری کے اندر یہ غزوہ وقوع میں آیا، جب حضور علیہ السلام نے قبیلہ بنو نذیر کو جلا وطن کیا تو بنو نذیر نے مکے والوں کے پاس جا کر کہا کہ تم حضور علیہ السلام کے خلاف نکلو اور تمام کے تمام قبائل اور لشکر کو لے کر نکلو، اور مالی طور پر جنگی ساز و سامان کے حوالے سے ہماری امداد تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو مکے کا جو سردار تھا ابو سفیان، اس نے تمام قبائل کو جمع کیا، یہودی قبائل کو بھی جمع کیا، اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر وہ مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو خزاعہ نے یہ اطلاع کی کہ حضور مکہ مکرمہ سے کفار کا ایک بہت بڑا لشکر مدینے کی طرف روانہ ہو رہا ہے، کہ جس کو یہودی سپورٹ کرتے ہیں، بنو نذیر والے ان کے پیچھے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ کس طرح سے ہم اپنے شہر کا دفاع کریں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کے اوپر مشورہ دیا کہ فارس کے اندر جب کوئی بہت بڑا لشکر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم خندق کھود دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود خندق کھودنے کا حکم بھی دیا، اور بنفس نفیس آپ اس میں شریک بھی ہوئے۔ اور جب خندق کی کھدائی مکمل ہوئی تو اسی دوران وہ اتنا بڑا لشکر قبائل عرب پر مشتمل جو ہے وہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا، اور وہ خندق کی چوڑائی اتنی تھی کہ وہ اس کو عبور نہیں کر سکتے تھے، اور اگر اکا دکا کافر عبور کر کے آ جاتا تو مسلمان اس کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہو جاتے اور مقابلہ کرتے۔ تو کفار نے کافی دن تک مدینے کا محاصرہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کھانے پینے کی، اسلحے کی قلت کا سامنا نہیں تھا، اور یہودی ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ اور دوسری طرف حق و باطل کے درمیان فرق اس طرح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور ثابت قدمی اور صبر اور استقامت کا امتحان ایسی ہی مواقع کے اوپر ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ فرما دیا کہ جو منافقین تھے انہوں نے اس لشکر کو دیکھتے ہی کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ نہیں کیا مگر وہ ایک دھوکہ تھا۔ اور اس لشکر جرار کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ موت چونکہ یقینی ہے اور یہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ کیا، معاذ اللہ۔ تو جو منافق تھا اس کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا، اور ایسے موقع پر دنیا نے دیکھا کہ ایک جماعت ایسی تھی کہ جنہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ موقع جس پر اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور یقیناً ہمیں اس میں کامیابی ملے گی۔ ان کو اللہ کی ذات کے اوپر اتنا بھروسہ تھا، اتنا یقین تھا کہ کوہ احد نے بھی دیکھا، کوہ صلا نے بھی دیکھا کہ پہاڑ تو یہ تھے، لیکن یہ مرد مومن اور یہ مسلمانوں کی جماعت پہاڑ بن کر کفار کے سامنے کھڑی رہی۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا جب امتحان لیا اور مسلمان اس میں کامیاب ہوئے تو ایک رات اس زبردست قسم کی آندھی اور طوفان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا کہ جس کی وجہ سے کفار کی وہ دیگیں جو کھانے کی چڑھی ہوئی تھی نا، وہ الٹنا شروع ہو گئی، اور ان کے خیمے اکھڑنا شروع ہو گئے، اور آندھی اور طوفان اور وہ سردی کی شدت اس قدر تھی کہ کفار کا جو لشکر سپہ سالار تھا وہ مجبور ہو گیا اس جنگ کو ختم کرنے پر۔ اور کفار کا جو سردار تھا ابو سفیان، جو اس وقت جنگ کے اختتام کا نکارہ بجانے پر مجبور ہو گیا، اور اس نے کہا کہ یہودیوں کی طرف سے سامان رسد ختم ہے،
اور ان کی طرف سے امداد کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، ہمارا یہاں پر رہنا اس موسم کی خرابی کی وجہ سے بہت مشکل ہے، لہذا تم سب یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ اور وہ بکلاہٹ کا شکار ہو کر راتوں رات وہ سامان اپنے چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہوئے، اور وہ محاصرہ جو کئی دنوں پر جاری و ساری تھا یہاں پر ختم ہوا، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زبردست قسم کی کامیابی عطا فرمائی۔ اور اس موقع کے اوپر ان لوگوں کا امتحان ہو گیا کہ جن کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین تھا، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور جن کے دلوں کے اندر نفاق تھا وہ ناکام و نامراد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے سے ہمارے لیے یہ سبق رکھا ہے، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے یہ سبق رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقتاً فوقتاً ہماری آزمائشیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ اور سامعین محترم، یہ آزمائشیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان یعنی کہ انسان ہلا کے رکھ دیا جاتا ہے، اور انسان زبردست قسم کے امتحان میں مبتلا ہوتا ہے۔ عام حالتوں کے اندر ہماری آزمائش نہیں ہو سکتی، اور ہم جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آزمائے جاتے۔ ایک زبردست قسم کی جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اس موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا امتحان لیتا ہے، اور بندے کے ایمان کو جانچتا ہے کہ اس کو کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہے۔ اور یہی جو ہے وہ کامیابی کا دار و مدار ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جتنا بھروسہ ہوتا ہے اور جتنا یقین ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یقین کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا کہ آج بھی گر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ پیدا کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ یعنی آج بھی اگر کسی کے پاس ابراہیم جیسا ایمان آ جائے تو آج بھی اس کے لیے آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آج بھی ہم سب کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے، اور ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، ایسا حادثہ رونما ہو جائے، کسی کی موت واقع ہو جائے، مالی تنگی اور پریشانی آ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور اعتماد ہو، تو یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، اور ہمیں ان مشکلات سے ضرور نکالے گا، کیونکہ اللہ کا ایک وعدہ ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور آسانی کے ساتھ پھر تنگی کا معاملہ ہے، اور آزمائش تو ہر ایک کی ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں میں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور آزمائشوں میں کامیاب عطا فرمائے۔ یہ یقین رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں میں موجود پتھروں کے درمیان میں اگر کیڑے کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، اور سمندر کی گہرائی کے اندر اگر مچھلیوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے، جو منو ٹن کھانے والے گوشت کھانے والے جانوروں کو 3 وقت وہ کھلا رہا ہے، تو انسان جس سے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو یقیناً اس کو بھی ضرور نوازے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان کامل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی اور عروج ضرور عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔